السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس حلقہ تفسیر میں آئیے ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 99 تک کا مختصر خلاصہ اور معنی اور مفہوم جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں: اے ایمان والو، اللہ تعالی قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا۔ میرے بھائیوں، شکار عربوں کی معاش کا ایک اہم عنصر تھا، اس لیے حالت احرام میں اس کی ممانعت کر کے ان کا امتحان لیا گیا۔ خاص طور پر حدیبیہ میں قیام کے دوران کثرت سے شکار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قریب آتے، لیکن انہی ایام میں ان 4 آیتوں کا نزول ہوا جن میں اس سے متعلقہ احکام بیان فرمائے گئے۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم۔ جن تک تمہارے ہاتھ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا، جن تک یعنی جن شکاروں تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے۔ میرے بھائیوں، قریب کا شکار یا چھوٹے جانور عام طور پر ہاتھ ہی سے پکڑ لیے جاتے ہیں، اور دور کے یا بڑے جانوروں کے لیے تیر اور نیزے استعمال ہوتے تھے۔ اس لیے صرف ان دونوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ جس طرح بھی اور جس چیز سے بھی شکار کیا جائے احرام کی حالت میں ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ اللہ تعالی معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ اے ایمان والو، وحشی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، یعنی جب تم حالت احرام میں ہو تو تم وحشی شکار کو قتل مت کرو۔ امام شافعی نے اس سے مراد صرف ان جانوروں کا قتل لیا ہے جو مأکول اللحم ہیں، یعنی جو کھانے کے کام آتے ہیں۔ دوسرے بری جانوروں کا قتل وہ جائز قرار دیتے ہیں، لیکن جمہور علماء کے نزدیک اس میں کوئی تفریق نہیں، مأکول اور غیر مأکول دونوں قسم کے جانور اس میں شامل ہیں۔ البتہ ان موذی جانوروں کا قتل جائز ہے جن کا استثناء احادیث میں آیا ہے، اور وہ 5 ہیں: کوا، چیل، بچھو،
چوہا اور باولا کتا، جیسا کہ ہم صحیح مسلم کتاب الحج میں باب ما يندب للمحرم وغیرہ قتلہ من الدواب فی الحل والحرم، جس طرح سے موطا امام مالک میں اس طرح کی ہم حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت نافع سے سانپ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے قتل میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور امام احمد اور امام مالک اور دیگر علماء نے بھیڑیے، درندے اور اسی طرح سے چیتے اور شیر کو کلب عقور کاٹنے والے کتے میں شامل کر کے حالت احرام میں ان کے قتل کی بھی اجازت دی ہے۔ تفسیر ابن کثیر اس آیت کے ضمن میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا، اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، جان بوجھ کر کے الفاظ سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ بغیر ارادے کے یعنی بھول کر قتل کر دے تو اس کے لیے فدیہ نہیں، لیکن جمہور علماء کے نزدیک بھول کر یا غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو فدیہ واجب ہوگا۔ متعمدن کی قید غالب احوال کے اعتبار سے ہے، بطور شرط نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے۔ مساوی جانور یا اس جیسے جانور سے مراد خلقت یعنی قد و قامت میں مساوی ہونا ہے، قیمت میں مساوی ہونا مراد نہیں ہے، جیسا کہ احناف کا مسلک۔ مثلا اگر ہرن کو قتل کیا ہے تو اس کی مثل مساوی بکری ہے، یعنی اس کے بدلے میں بکری کو فدیہ کے طور پر دیا جائے گا۔ گائے کی مثل نیل گائے ہے وغیرہ۔ البتہ جس جانور کا مثل نہ مل سکتا ہو وہاں اس کی قیمت بطور فدیہ لے کر مکہ پہنچا دی جائے گی۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دیں، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دیں کہ مقتول جانور کی مثل مساوی فلاں جانور ہے، اور اگر وہ غیر مثلی ہے یا مثل دستیاب نہیں ہے تو اس کی اتنی قیمت ہے، یعنی وہ اس کی تحدید کریں گے کہ اس کی قیمت اتنی ہوگی یا اس کی قیمت یہ ہے۔ اس قیمت سے غلہ خرید کر جو قیمت فدیہ کے طور پر نکالی جائے گی اس قیمت سے غلہ خرید کر مکہ کے مساکین میں فی مسکین ایک مد کے حساب سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ احناف کے نزدیک فی مسکین 2 مد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے، اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے، اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے، یعنی یہ فدیہ جانور یا اس کی قیمت کعبہ پہنچائی جائے گی، اور کعبہ سے مراد حرم ہے، جیسا کہ فتح القدیر میں امام شوکانی نے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی ان کی تقسیم حرم مکہ کی حدود میں رہنے والے مساکین پر ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے، کفارہ خواہ مساکین کو دے دیا جائے اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں۔ او یعنی یا میرے بھائیوں یہ تخییر کے لیے ہے، یعنی کفارہ اطعام مساکین ہو یا اس کے برابر روزے، دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنا جائز ہے۔ مقتول جانور کے حساب سے طعام میں جس طرح کمی بیشی ہوگی روزوں میں بھی کمی بیشی ہوگی۔ مثلا محرم احرام والے نے ہرن قتل کیا ہے تو اس کی مثل بکری ہے، یہ فدیہ حرم مکہ میں ذبح کیا جائے گا، اور اگر یہ نہ ملے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ایک قول کے مطابق 6 مساکین کو کھانا یا 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے، 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر اس نے 12 سنگھا یا سامبھر یا اس جیسا کوئی جانور قتل کیا ہے تو اس کی مثل گائے ہے، اگر یہ دستیاب نہ ہو یا اس کی طاقت نہ ہو تو 20 مسکین کو کھانا یا 20 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر یہ دستیاب نہ ہو، اگر جس جانور کا مثل جو ہے گائے ہے اگر دستیاب نہ ہو تو اس کے پاس انسان کے پاس طاقت نہ ہو، یا تو دستیاب نہ ہو تو طاقت نہ ہو، تو 20 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 20 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ یا ایسا جانور جیسے شتر مرغ یا
گورکھر وغیرہ قتل کیا ہے جس کی مثل اونٹ ہے، تو اس کی عدم دستیابی کے صورت میں 30 مساکین کو کھانا یا 30 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ 30 مساکین کو کھانا کھلانا یا 30 دن کے روزے رکھنا اس کا جو ہے فدیہ ہوگا، جیسا کہ امام کثیر رحمہ اللہ نے اس کی جو ہے تفصیل اپنے تفسیر میں بیان کی ہے۔ ہم وہاں پر اس کا مراجعہ کر سکتے ہیں، اس کو ہم وہاں پر مزید تفصیل کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا ہے تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے۔ صید سے مراد زندہ جانور، اور طعامہ سے مراد وہ مردہ مچھلی وغیرہ ہے جسے سمندر یا دریا باہر پھینک دے یا پانی کے اوپر آ جائے، جس طرح کی حدیث میں بھی وضاحت ہے کہ سمندر کا مردار حلال ہے۔ تفسیر کے لیے ہم تفسیر ابن کثیر اور نیل الاوتار وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ صید سے مراد زندہ جانور اور طعامہ سے مراد وہ مردہ مچھلی وغیرہ ہے جسے سمندر یا دریا باہر پھینک دے یا پانی کے اوپر آ جائے، جس کی حدیث میں وضاحت ہوئی ہے کہ سمندر کا مردار حلال ہے۔ تفصیل کے لیے ہم تفسیر ابن کثیر اور نیل الاوتار وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے، ما دمتم حرما، جب تک کہ تم حالت احرام میں رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا، اور عزت والے مہینے کو بھی، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا، اور عزت والے مہینے کو بھی، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں۔ کعبہ کو البیت الحرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی حدود میں شکار کرنا، درخت کاٹنا وغیرہ حرام ہیں۔ اسی طرح اس میں اگر باپ کے قاتل سے بھی سامنا ہو جاتا تو اسے تعرض نہیں کیا جاتا تھا۔ اسے قیاما للناس، لوگوں کے قیام اور گزران کا باعث قرار دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اہل مکہ کا ندم و انصرام بھی صحیح ہے، اور ان کی معاشی ضروریات کی فراہمی کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح حرمت والے مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور حرم میں جانے والے جانور ہدی اور قلائد بھی قیام للناس ہیں کہ تمام چیزوں سے بھی اہل مکہ کو مذکورہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم، یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالی تمام آسمانوں اور زمینوں کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ تعالی سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، تم یقین جانو کہ اللہ تعالی
سزا بھی سخت دینے والا ہے اور اللہ تعالی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو۔ آج کے اس درس میں بس اتنا ہی۔ ہم نے الحمدللہ آج کے اس حلقے میں سورہ المائدہ کی 94 نمبر سے 99 نمبر تک کی آیتوں کا مختصر خلاصہ اور معنی اور مفہوم جانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات کو لوگوں میں عام کرنے کی توفیق فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔